ماہ رمضان المبارک کے روزے ختم ہوتے ہیں، شوال کا جو ہی چاند نظر آتا ہے تو خوشی کا سما ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس کے لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ تو جو ہی ماہ رمضان المبارک کی گنتی کے دن پورے ہوتے ہیں تو اگلے دن خوشی کا سما ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں کو قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لوگوں کے دل مر جائیں گے مگر ان کا دل زندہ رہے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 راتیں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات کو قیام کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس میں اہل مدینہ سال میں دن میں 2 مرتبہ خوشی کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ خوشی کیوں کرتے ہو؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ زمانہ جاہلیت سے ہم ہر سال میں 2 دن خوشی کے دن مناتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دن سے بہتر دن عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن عطا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کچھ کھا کر جاتے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کھاتے، نماز پڑھنے کے بعد جب گھر آتے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے، وہ طاق عدد میں ہوتی، 3 یا 5 یا 7 عدد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کھا کر جاتے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ عید والے دن ایک راستے سے نماز عید الفطر کی ادا کرنے کے لیے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہر قدم کے اوپر رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ایک درجہ اس کا جنت کے اندر بلند فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تم عید کی نماز کو تکبیرات کے ساتھ مزین کرو، اس کو جب گھر سے نکلو تو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اور حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے، اونچی اونچی اپنے سر کے اندر خاک ڈالتا ہے، دوسرے شیاطین اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو معاف کر دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، انہیں بخش دیا ہے، اب تم پر لازم ہے کہ انہیں شہوات کے اندر، لذات کے اندر، ان کو گناہوں کے اندر ڈال کر انہیں غافل کر دو۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ زمین پر اترتے ہیں، گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں جن کو جن اور انسانوں کے علاوہ سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے امت محمد اپنے رب کریم کی طرف نکلو، وہ تمہیں بہت ہی عطا کرنے والا ہے اور بڑے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب وہ نماز کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ اسے مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کا ثواب اپنی رضا
اور اپنی مغفرت کے ساتھ ان کو جزا عطا کرتی ہے، انہیں بخش دیا ہے۔ اس لیے ہم عید الفطر کی دن جلدی اور اہتمام کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جائیں۔